السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو آج کے سیڑے میں ہم نقی، تقی، ہادی، ذکی، ناصح، فقی، محدث، طیب، طاہر حضرت امام المسلمین سیدنا امام علی نقی علیہ رحمت رضوان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ حضرت امام علی نقی رضی اللہ عنہ علم و عمل، فضل و احسان، تقوی، شجاعت، سخاوت میں اپنے مثال آپ تھے، یعنی اپنے آبا و اجداد کی مثال تھے۔ جب 6 سال کی عمر میں پہنچے تو والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ بچپن ہی میں کرامات کا ظہور آپ سے شروع ہو گیا تھا۔ دور سے ہی معلوم ہوتا تھا یہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں۔ اللہ جل شانہ نے امت مسلمہ کے دلوں میں فطری طور پر خاندان اہل بیت کی محبت طبیعتوں میں ودیعت فرمائی ہے اور ان کی محبت ایمان کی علامت بتایا گیا ہے۔ یہ جہاں بھی تشریف فرما ہوتے ہیں مخلوق خدا پروانہ وار ان پر گرتی تھی۔ دنیا کے بندے جن کے پاس کرسی، عہدے، لشکر وغیرہ ہر چیز ہوتی تھی، وہ یہ چیزیں دیکھ کر حیران ہو کر پھر حسد کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے تھے کہ یہ سب کچھ تو ہمارے پاس ہے، لیکن ہماری وہ عزت، وہ شوکت، وہ شان نہیں جو گلستان کرم کے ایک ایک پھول کی یعنی سادات کرام کی ہے۔ ہمیشہ سے سادات کرام کے دشمن بھی کافی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے لے کر آج تک سادات کرام کے خلاف، سادات کرام کی توہین کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے، سادات کو ستانے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یوں ہی حضرت امام نقی علیہ رضی اللہ عنہ کو بھی ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی، لیکن آپ جرأت حیدری اور صبر حسینی کی مثال بن کر شان و شوکت کی زندگی گزارتے رہے۔ کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، جو بھی آیا خالی ہاتھ کبھی نہیں گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن حضرت امام نقی علیہ رضی اللہ عنہ رے کے دیہات میں تشریف فرما تھے۔ ایک دیہاتی نے آ کر عرض کیا کہ میرے ذمہ ایک بہت بڑا قرضہ ہے، میں اس کے ادا کرنے سے قاصر ہوں۔ حضرت امام نقی علی رضی اللہ عنہ کو اس کی بات سے اتنا متاثر ہوئے کہ ایک رقعہ 30,000 کا لکھ کر دے دیا اور اپنی مہر چسپا کر دی اور اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، کل جب میں عمرہ میں بیٹھا ہوا ہوں لے آنا اور شدید تقاضا کر اور بے شک درست کلامی سے بھی کام لینا، اس تدبیر سے تمہارا قرضہ بے باک کرنے میں مدد مل جائے گی۔ دیہاتی نے وہ پرچہ لیا اور چلا گیا۔ ایک دن خلیفہ بغداد کو ملنے کے لیے بہت سی مخلوق آئی ہوئی تھی، مجلس جمی ہوئی تھی۔ اعرابی آیا اور وہ پرچہ لے کر پیش کیا اور 30,000 روپے کا تقاضا کرنے لگا۔ سخت توہین آمیز الفاظ بھی استعمال کیے۔ حضرت امام نقی علی رضی اللہ عنہ نے بڑی نرمی سے اسے ٹالا اور سہولت کے ساتھ ادائیگی کا وعدہ کر لیا۔ خلیفہ نے صورتحال دیکھی تو 30,000 روپے خزانہ سے منگوا کر حضرت امام کی خدمت میں پیش کی اور یوں آپ نے اس دیہاتی کو دے کر روانہ کر دیا۔ بادشاہ متوکل نے اپنے گھر میں ہر قسم کے پرندے جمع کر رکھے تھے، ان کے شور و غل سے بات سنی نہیں جاتی تھی۔ جب سیدنا امام علی نقی رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لے جاتے تو تمام پرندے خاموش ہو جاتے تھے۔ جب تک بیٹھے رہتے کسی پرندے کو آواز کی جرات بھی نہ ہوتی تھی۔ ایک بار ہندوستان کا ایک جادوگر خلیفہ متوکل کے دربار میں آیا اور عجیب و غریب شعبدے دکھانے لگا۔ ایک دن متوکل نے شعبدے باز کو کہا، جادوگر کو کہا، اگر تم اپنے شعبدے سے امام نقی علی رضی اللہ عنہ کو شرمندہ کر دکھاؤ تو میں تمہیں 1000 دینار دے دوں گا۔ وہ کہنے لگا، مجھے مجلس میں امام علی کے بالکل قریب بٹھا دینا، میں اسے شرمندہ کر دوں گا۔ جب مجلس لگی تو حضرت امام نقی علی رضی اللہ عنہ کو اس شعبدے باز کے ساتھ ہی کھانا کھانے کو کہا گیا۔ جب امام اور دوسرے اہل مجلس کھانا کھانے لگے تو حضرت امام علی نقی نے جس روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا وہ اڑ کر دوسرے شخص کی طرف چلی گئی۔ دوسری بار ہاتھ بڑھایا تو پھر ایسا ہی ہوا، تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا۔ اہل مجلس اس شعبدے باز سے بڑے محظوظ ہوئے اور حضرت امام نقی علی رضی اللہ عنہ پر ہنسنے لگے۔ آپ نے معلوم کر لیا کہ شعبدے کا مقام یہاں ہے، جو شخص میرے پاس بیٹھا ہے۔ آپ نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس مکان کی دیوار پر ایک شیر کی تصویر نقش تھی۔ آپ نے اس شیر کی طرف اشارہ کر کے کہا، دشمن اہل بیت کو پکڑ لو۔ حکم سنتے ہی شیر اصلی شیر کی طرف اٹھا اور اس شعبدے باز کو لقمہ کر کے پھر دیوار میں نقش بن گیا۔ متوکل نے بڑی کوشش کی کہ اسے لوٹا دیا جائے، مگر آپ نے ایک نہ مانی۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ غصے کے عالم میں مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت امام نقی علی رضی اللہ عنہ ساری زندگی رسول اللہ کے دین کی خدمت میں اور اس کی نشر و اشاعت میں لگے رہے۔ لوگوں کو واعظ و نصیحت اور ان کو تزکیہ نفس آپ کا مشغلہ تھا۔
لوگوں کو دنیا کی بے ثباتی اور اس کی محبت کے نقصانات اور اس کے مقابلے میں اخروی نعمتیں اور ان کی ثباتی اور اللہ جل شانہ اور اس حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تلقین فرماتے تھے۔ ہر قسم کے دنیاوی عہدے، منصبوں اور دنیا داروں سے دور رہتے تھے۔ حضرت علامہ جامی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت رضا علی بن محمد موسیٰ سے منقول ہے کہ جس شخص نے آپ کی مرقد کی زیارت کی اسے جنت کا حصول ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ صحیح العقیدہ سنی ہو۔ حضرت امام نقی علی رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی سید علی، کنیت ابو الحسن، لقب نقی، ہادی، ذکی، عسکری، متوکل، ناصح، فقی، امین، طیب۔ سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: حضرت سیدنا علی نقی بن محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی۔ حضرت امام علی نقی رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام سامانہ تھا۔ حضرت سیدنا نقی علی رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت برس جمعۃ المبارکہ 13 رجب المرجب 214 ہجری بمطابق 14 ستمبر 829 عیسوی کو مدینہ المنورہ میں ہوئی۔ علم و عمل، زہد و تقویٰ میں اپنے آباء و اجداد کی علمی و روحانی امانتوں کے امین و وارث رہے۔ حضرت امام نقی علی رضی اللہ عنہ کا وصال مبارک 25 جمادی الاخر 254 ہجری بمطابق 19 جون 868 عیسوی کو سامرا عراق میں ہوا اور آپ کا مزار شریف مرجع خلائق ہے، وہیں آپ کے مزار پر انوار بھی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں سادات کرام کی محبت، تعظیم، تکریم بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم۔